مشرکین مکہ اور عرب کے قبائل کی زمانہ جاہلیت سے ایک اور عادت یہ تھی کہ وہ اپنے گناہوں کا اظہار کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں کے قصے بنا کر، کہانیاں بنا کر اپنی بیٹھکوں اور اپنی نشستوں میں سنایا کرتے اور اپنے گناہ پر فخر کیا کرتے، چوری پر، قتل پر، زنا پر، دھوکہ پر، اپنے گناہوں پہ فخریہ انداز سے قصے بناتے اور وہ قصے ان میں پھر مزید جھوٹ اور مبالغہ شامل کر کے وہ دوسروں کو سنایا کرتے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور گناہ سے بچو، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، اور بے شک تمہارے ہر ہاتھ کا جو عمل ہے، کسب ہے گناہ کا، سيجزون بما كانوا يقترفون، ان قریب تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق، اور ایسا ذبیحہ جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، بے شک اس کا کھانا منع ہے اور یہ فسق ہے، گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور شیاطین یعنی شیطان کا گروہ، شیطان ایک ہے اور اس کا گروہ شیاطین ہے، شیاطین تمہیں اپنے دوستوں کے ذریعے اس کے بارے میں آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی پیروی کر لو گے تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ گے۔ عزیز مکرم، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، کم ہے یا زیادہ، صغیرہ ہے یا کبیرہ، گناہ پہ پکڑ ضرور ہے، اور ہر گناہ اپنے خالق و مالک کی نافرمانی ہے، اور ہر گناہ سے ڈرنا، ہر گناہ سے بچنا وہ اسی طرح ہے جس طرح کسی چھوٹے گناہ کے لیے ہے یا بڑے گناہ کے لیے۔ اور گناہ خفیہ ہے یا اعلانیہ، گناہ لوگوں نے دیکھ لیا ہے یا لوگوں نے نہیں دیکھا۔ فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، جو گناہ بھی تم نے ہاتھوں سے کیا، سیجزون، بہت جلد تمہیں اس کا بدلہ ملنے والا ہے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیجزون کا ایک معنی یہ ہے، اس میں سین قربت کے لیے ہے کہ ایک جزا، ایک بدلہ، ایک نتیجہ آخرت میں ہے، اور ایک ہر گناہ کا بدلہ اس زندگی میں بھی ملنے والا ہے۔ کوئی گناہ کرنے والا، چاہے وہ گناہ صغیرہ ہے چاہے وہ کبیرہ ہے، چاہے وہ ہماری سمجھ کے مطابق چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اس دنیا میں، اس زندگی میں بدلہ دیے بغیر گزر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا بما کانوا یقترفون، اور بے شک یہ اس کی طرف سے ہے جو سخت پکڑنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، گناہ، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ اے صحابی رسول، اے خلیفہ رسول، میں گناہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب صحابی رسول بتاتے ہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے، اختیار ہی نہیں ہے تمہارے پاس۔ سوال کرنے والا کہنے لگا نہیں، مجھے گناہ کی اجازت دیجئے۔ کہا ہم کیسے اجازت دے سکتے ہیں؟ یہ خالق، مالک، پروردگار، پالنے والے اور رزق دینے والے کی نافرمانی ہے، ہم کسی گناہ کی کہاں سے اجازت دے سکتے ہیں؟
ہاں تمہیں ایک طریقہ بتاتے، ایسی جگہ تلاش کرو جہاں وہ سمیع بصیر دیکھ نہ رہا ہو، وہ جگہ تلاش کرو جو اس رب العالمین کے اقتدار حکومت سے باہر ہو، اور وہ کونا خضرا تلاش کرو جہاں اس جبار و قہار کی پکڑ نہ پہنچتی ہو۔ ظاہر ہے کہ گناہ تم تبھی کر سکتے ہو، گناہ نافرمانی ہے، رب سے دشمنی ہے، رب سے عداوت ہے اور سرکشی اور بغاوت ہے۔ اس بادشاہ سے بغاوت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے حکومت کے دائرہ کار سے نکل جاؤ، وہاں پہنچ جاؤ جہاں وہ نہ دیکھ سکے، یا وہاں چلے جاؤ جہاں وہ نہ پکڑ سکے۔ سوال کرنے والا کہنے لگا ہے صحابی رسول، خلیفہ رسول ایسا کہاں ممکن ہے؟ اس جہاں میں کیا ہر جہاں میں کوئی ایسی ذرا برابر جگہ نہیں ہے جو اس سمیع بصیر کی نظر سے دور ہو، جو اس کے اقتدار سے باہر ہو اور جو اس کی پہنچ سے باہر ہو؟ تو سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین آپ فرمانے لگے پھر گناہ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے جب اقتدار اس کا ہے، حکومت اس کی ہے، نظر اس کی ہے، پکڑ اس کی ہے، تو پھر کیسے کسی بشر کو، کسی انسان کو گناہ کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، تم نے یہ سوچا کہ میرا گناہ کسی نے نہیں دیکھا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ سمیع بصیر دیکھ رہا ہے، یہ نہیں خیال کیا کہ وہ جو دلوں کے راز جانتا ہے، جو پتھروں کے اندر پوشیدہ کیڑے کو رزق دینا جانتا ہے، وہ تمہارے گناہ سے غافل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے کہا کہ میرا گناہ لوگوں سے چھپ گیا ہے، میں نے چھپا لیا ہے، لیکن اس خالق و مالک سے کیسے چھپایا ہے؟ اور دوسری بات کہ تم نے اپنے گناہ کا چرچا کر دیا، اپنے گناہ پہ دیکھیں نا، ایک گناہ پہ پکڑ نہ ہونا، صوفیاء فرماتے ہیں جو سچ بولتا ہے وہ پہلے جھوٹ پہ پکڑا جاتا ہے، اس لیے پکڑا جاتا ہے کہ تاکہ وہ دوبارہ جھوٹ بولنے کی جسارت ہی نہ کر سکے، اور جو نہیں پکڑا جاتا وہ زیادہ توبہ کرے کہ اس کی پکڑ زیادہ سخت ہونے والی ہے۔ جس کو ڈھیل دی جاتی ہے، جس کو گنجائش دی جاتی ہے، جس کو وقت دیا جاتا ہے، جس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کو زیادہ سخت پکڑا جاتا ہے۔ وہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر پہلے جھٹکے پہ پکڑے گئے ہو تو شکر ادا کرو کہ بڑا گناہ کرنے سے بچ گئے ہو۔ اگر پہلے گناہ پر، پہلے جھوٹ پہ پکڑ نہیں ہوئی ہے تو فوراً جلدی توبہ کرو کہ کہیں رب نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے۔ اس نے ڈھیل فرعون کو دی تھی، اس نے ڈھیل نمرود کو دی تھی، اس نے ڈھیل شداد کو دی تھی، اس نے ڈھیل قارون کو دی تھی، اور اس نے سب سے بڑی ڈھیل ابلیس کو دے رکھی ہے قیامت کے دن تک۔ اور جس کے لیے جتنی ڈھیل ہے اس کے لیے اتنی سخت پکڑ ہے۔ بندہ جب پکڑا نہیں جاتا نا کسی گناہ پر، بندہ دلیر ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 120 میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مشرکین عرب کا ایک عادت یہ تھی کہ وہ اپنے گناہ کا اظہار کرتے، اپنے گناہ کا قصہ بنا کر اپنے قبیلے میں، اپنے دوستوں میں، اپنی بیٹھکوں میں، اپنی نشستوں میں سناتے، اور بڑے فخریہ انداز سے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ڈرو ہر گناہ سے، چاہے وہ ظاہری ہے چاہے وہ باطنی ہے، چاہے لوگوں نے دیکھ لیا ہے یا تم نے لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون، ہر گناہ پہ پکڑ ہونے والی ہے، ہر گناہ پہ پکڑ ہونے والی ہے۔ خبردار تم کسی گناہ پہ دلیر مت ہو جانا۔ یہ بندے کی جرأت کے خلاف ہے، یہ بندے کی عظمت کے خلاف ہے، یہ انسانیت کی عظمت کے خلاف ہے
کہ انسان اپنے گناہ پہ اکڑ جائے، انسان اپنے گناہ پہ دلیر ہو جائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور فرمایا خبردار رہو جس رزق پر اللہ کا نام نہیں ہے وہ مت کھاؤ۔ رزق وہی ہے جس پہ اللہ کا نام ہے۔ اسی لیے اہل ایمان کو بتایا گیا کہ تمہارے لیے حلال ذبیحہ بھی وہ ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے، اور رزق بھی وہی ہے جس پہ اللہ کا نام لیا جائے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اس کے سوا جو ہے وہ جھوٹ ہے، وہ گناہ ہے۔ یعنی اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ رزق تمہارے لیے جھوٹ ہے، وہ گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، یاد رکھو اس تمہارے ماحول میں اب یہ آیات کب نازل ہو رہی ہے؟ آقا کریم کی زندگی مبارک میں، اور وہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس شیاطین کے دوست موجود ہیں۔ ہمارا ماحول تو اور خدا جانے کہاں پہنچ چکا۔ فرمایا کہ تم بچ جاؤ اس رزق سے جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس لیے کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین کے دوست موجود ہیں اور وہ تمہیں مائل کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ اس طرح سے جائز ہے، یہ اس طرح سے جائز ہے۔ بندہ ہے نا یہ اپنے کاموں کو اپنی عقل سے خود ہی درست بنا لیتا ہے۔ رب فرماتے ہیں ایک شیطان ہے اور ایک شیاطین ہے، اس کا گروہ ہے، اس کی جماعت ہے، اور فرمایا اِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور پھر اس کے دوست بھی ہیں۔ جس طرح رب کریم نے فرمایا أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ، اولیاء اللہ بھی ہیں، اسی طرح فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین ہیں اور ان کے دوست بھی موجود ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تمہیں مائل کرتے ہیں ایسے رزق کی طرف جو جائز نہیں ہے، جو حلال نہیں ہے، یہ تمہیں حلال بنا کر پیش کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، اور تمہارے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اس طرح سے جائز ہو جاتا ہے، یہ اس طرح سے جائز ہو جاتا ہے، تعویلیں گھڑتے ہیں۔ لِيُجَادِلُوكُمْ، تمہارے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ جو رزق حلال نہیں ہے اس کو حلال بنانے کے لیے۔ عزیز مکرم دیکھیے قرآن مجید کی آیات کا شان نزول دیکھیں تو آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ ہے، جس کے بارے میں ہمارا یقین یہ ہے کہ وہ اصحاب رسول، ان کے ایمان کی کیا ہی بات ہے، وہ ان کا ایمان بے مثل و بے مثال ہے، اور ان کا یقین بے مثل و بے مثال ہے، مگر قرآن مجید ان کے لیے بتا رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، کہ تمہارے ماحول میں بھی شیاطین کے دوست موجود ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ جو حلال رزق سے ہٹا کر حرام کی طرف تمہیں مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیز مکرم رب فرماتا ہے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم ان کی پیروی کر لو گے، اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو تم مشرکوں میں سے ہو جاؤ۔ بت پرستی کے متعلق اور بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اب ڈر نہیں ہے کہ میری قوم اب بت پرستی کا شکار ہوگا، ہاں خطرہ یہ ہے کہ یہ دنیا پرستی اور دنیا کی ہوس کا شکار ہو جائے گی۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے، سورہ انعام کی آیات ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہے کہ وہ انسان جو بت پرستی سے بچ گیا، جس کو بچا لیا گیا شرک سے، کھلے شرک سے، اسے ایک اور شرک کی طرف مائل کیا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ حرام کے لیے، حرام رزق کی طرف، حلال کی بجائے حرام رزق کی طرف، جو گناہ ہے، جو فسق ہے، اس کی طرف شیاطین، ان کے دوست اہل ایمان کو مائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حاضرین مکرم سورہ انعام کی آیات ہمیں یہی دعوت فکر دے رہی ہیں کہ ایک طرف وہ ماحول ہے جب آقا کریم نبی عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے،
اصحاب رسول ہیں جن کا ایمان بے مثل و بے مثال ہے، اور جن کے یقین پر، جن کے ایمان پر کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ خبردار، تم نے ایسے رزق کی طرف نہیں جانا جس میں اللہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ فسق ہے، اور جو شیاطین کے دوست موجود ہیں ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ تو حاضرین مکرم، ہم سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ آج کے جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، اور اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ جو ہے نا، لقمے کا حلال ہونا یہ ساری عبادتوں کی پیمائش کرتا ہے۔ لقمے کا حلال ہونا یہ ساری عبادتوں کا مغز کہلاتا ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا بہت سارے بزرگان دین کا کہ انہوں نے آبادیوں سے دور چلے گئے، یہ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ترک معاشرت نہیں کیا، دراصل رزق کا پاک ہونا، رزق کا حلال ہونا یہ سب سے اہم منزل ہے۔ اور یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا اور یہ پڑھتے ہیں کہ انہوں نے روزہ رکھا 40 سال، اتنے سال، یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اپنے رزق کو کسی دوسرے فسق اور گناہ کی آمیزش سے، ملاوٹ سے بچانے کے لیے ہے۔ عظیم مکرم، حلال رزق ہی انسان کو عبادت کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ حلال رزق ہی ہے جو انسان کو تلاوت قرآن کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ یہ حلال رزق ہی ہے جو انسان کو نماز کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ حلال رزق ہی ہے جو اولاد کو اپنے والدین کا باادب بناتا ہے۔ کسی بزرگ کا ایک قول، حضرت بایزید بسطامی یا حضرت جنید بغدادی کا قول میں نے پڑھا، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ آگے پوچھتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی، پوچھا کہ کیا تم نے اپنے رزق کا حساب کیا کہ وہ حلال کتنا ہے؟ جب رزق 100% حلال رہتا ہے تو اولاد اپنے والدین کی باادب رہتی ہے۔ حاضرین مکرم، یہی وہ کسوٹی ہے، یہی وہ پیمانہ ہے جس پہ ہم نے اپنے آپ کو پرکھنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین ہمیں اپنا محاسبہ کرنے، اپنا احتساب کرنے اور اپنے اعمال